بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کے قصے میں عبرت ہے سمجھنے والے اور عقل رکھنے والوں کے لیے، کیونکہ جن لوگوں کو عقل نہیں وہ سوچتے نہیں، اور ان کی مثال تو جانوروں جیسی ہے۔ یہ قصہ سورہ یوسف میں ہے۔ قرآن پاک میں ایک حصہ قصوں کا ہے، خدا کے گزرے ہوئے بندوں اور برگزیدہ بندوں کے تاریخی واقعات ہیں تاکہ سمجھ رکھنے والے ان سے عبرت حاصل کریں۔ اس سورۃ قاف کی ایک آیت ہی پڑھنے والے کو عظیم سبق دیتی ہے، جس کا بیان بہو وقت جاتا ہے۔ پیسا فرمایا، میں یہاں مختصر سی بات بیان کرتا ہوں تاکہ حاضرین مجلس کچھ فائدہ اٹھا سکیں، اور جو اوراد پاک ہم پڑھیں گے ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے اور یہ حقیقت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنی تکالیف پیش آئیں، اور ان کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جدائی کا صدمہ 80 سال گزارنا پڑا۔ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وہ سب بہت ہی غم اور دکھ والی بات ہے، خاص طور پر اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام تکلیفات سے نجات حاصل کر کے عزیز مصر بن گئے۔ یعقوب علیہ السلام پھر بھی اس فکر اور غم میں تڑپتے رہے۔ یوں بظاہر دیکھنے اور معلوم کرنے سے یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ جس بیٹے کو باپ اس قدر چاہتا ہے کہ سارے بیٹوں کو حسد نے اندھا کر دیا اور اس کے قتل کے درپے ہو گئے، وہ آرام اور عیش میں رہے، حالانکہ اس کو معلوم ہوا کہ اس کا باپ کس قدر اس کے لیے تڑپ رہا ہے۔ وہ بادشاہی کر رہا ہے، مگر جب انسان تحقیق کرتا ہے تو واقعہ سے بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے، ملاقات ہوئی، اور پھر تخت پر جا کر یوسف علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تو دیکھا کہ نزدیک کاغذوں کا بنڈل پڑا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ یوسف، آپ کے پاس اتنے کاغذ پڑے ہیں لیکن تڑپتے ہوئے باپ کو ایک کاغذ کا پرتہ نہیں لکھ سکے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے جب بھی لکھنے کی کوشش کی تو مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر منع کر دیا، آپ ان سے پوچھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو مالک کا جو حکم ہوتا ہے میں وہی کرتا ہوں، آپ یہ مالک الملک سے پوچھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر خدا کی بارگاہ سے میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، میں اتنا غم زدہ اور پریشان رہا، آپ نے کیوں یوسف علیہ السلام کو منع کیا اور مجھے غم میں رکھا؟ خدا نے فرمایا کہ یہ تم کو سزا دی گئی تھی، اور سزا اس وقت کی دی گئی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے تو تم نے کہا کہ اخاف ان یاکلہ الذئب، میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تم میرے بندے ہو کے مجھ سے نہ ڈرے اور بھیڑیے سے ڈرے۔ حاضرین مجلس غور کرو، یعنی جب بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جائیں شکار کے لیے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم کھیلنے لگ جاؤ گے اور میں ڈرتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ یعنی جوش محبت میں خدا کے بندے کا یہ کہنا یا یہ عمل کرنا، اور بھول گیا کہ یہ فرمانا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، اور وہ اس کا محافظ ہے، جسے اللہ تعالیٰ رکھے اسے بھیڑیا نہیں کھا سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان خدا کو مانتا ہے تو پھر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اپنے آپ کو
مختار یا کسی اور کو مختار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنی چاہیے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، وہی مالک ہے۔ خود آپ کو ہمیشہ یہی خیال رہنا چاہیے کہ کوئی عمل قولاً فعلاً ایسا نہ آپ کو کر دیں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو، اور باقی تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ایسے انسان کا ہر عمل عبادت ہوتا ہے اور اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ایمان میں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی ملاقات بھائیوں سے ہو گئی، یعقوب علیہ السلام سے ہو گئی، اور بھائیوں کی غلطی معلوم ہو گئی، تو وہ بھائی سخت پریشان اور نادم ہوئے۔ پیغمبر کی اولاد تھی، قیامت پر یقین رکھتے تھے، اس لیے خدا سے معافی مانگنے میں اپنی نجات سمجھی، اس لیے اپنے باپ کے سامنے عرض کی، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے باپ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ہم گنہگار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، وہ بے شک بخشنے والا ہے۔ پہلے یہ کہ خطا کار وہ تھے تو معافی کے لیے باپ کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ خدا کے برگزیدہ بندے تھے، ان کی زبان گناہ سے پاک تھی، اس لیے ان کی دعا قبول تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ دعا کروں گا، یہ نہیں فرمایا کہ تم خود کرو، گناہ تم نے کی ہے اور معافی میں مانگوں، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ جو خدا سے زیادہ ڈرتا ہے اس پر خدا کا فضل ہوتا ہے، اور ایسے آدمی کے پاس جا کر دعا کے لیے عرض کرنا خدا کی مہربانی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات یہاں اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں، دینی اور دنیاوی۔ یہ اوراد پاک اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ ان کی بدولت ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر اس کی مہربانی طلب کریں۔ اس لیے اسی خیال اور طریقہ پر عمل کرتے ہوئے اوراد پاک شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ کلمہ تکبیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. درود شریف ابراہیمی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورۃ الفاتحہ.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آیت الکرسی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا الحسيب الله 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 الحسيب لطيف 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 یا مجیب السمیع مجيب السميع يا مجيب السميع يا مجيب السميع يا مجيب السميع یا وہاب يا وهاب 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 یا يا باريو يا باريو يا باريو يا باريو يا باريو یا قابض يا 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 قابض یا علی العظیم العظیم یا علی 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 العظیم علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم یا حی یا قیوم حیو یا
قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام 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 یا رحمان یا رحمان یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رسول یا رحیم یا رسول یا رحیم یا رسول یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب 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 یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا عطوف یا ودود 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 یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب رحیم سلام قولا من رب قولا من رب
رب الرحیم سلام قولا من 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 رب الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الراحمین یا ارحم 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 الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ 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 یا
والصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. آمین ثم آمین. صلی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحابه صلاة تكون لنا امانا من كل خوف. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاة تکون لنا امانا من کل خوف. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان. اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. اقضی عنا الدین واغننا عن الفقر. رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.